1947 یہ صرف ایک سال نہیں تھا، یہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے پورے ساؤتھ ایشیا کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ سوچو، ایک زمین جو صدیوں سے ایک ہی حکومت کے نیچے تھی، جہاں لوگوں نے ساتھ جینا، ساتھ مرنا سیکھا، اچانک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ برٹش راج کے 2 صدیوں کے ظلم، حکومت اور قبضے کے بعد ہندوستان کے نقشے پر 2 نئے ملک ابھر رہے تھے، انڈیا اور پاکستان۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جو خون، آنسوؤں اور جدائی کے لفظوں میں لکھی گئی۔ آزادی ملی، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ ہر گلی، ہر گھر اور ہر دل اس کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی تجارت کے نام پر ہندوستان آئی، لیکن دھیرے دھیرے صرف تجارت نہیں، ان کا مقصد حکومت تھا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت، 1857 کا غدر اور بہت سی جنگوں کے بعد برٹش نے اپنا راج پورے سب کانٹیننٹ پر جما لیا۔ لوگ غلامی میں جینے کے لیے مجبور ہو گئے، اپنے فیصلے کا حق، اپنی زبان اور اپنی حکومت سب کھو دی۔ 20ویں صدی کے شروعات میں آزادی کا جذبہ بڑھ رہا تھا۔ ہر شہر میں، ریل کے اسٹیشن پر، چائے کی دکان پر، مندر اور مسجد کے سائے میں لوگ ایک دوسرے سے صرف ایک ہی بات کرتے تھے: ہندوستان کو آزاد کرنا ہے۔ مسلم لیگ، جو محمد علی جناح کے قیادت میں چل رہی تھی، ایک الگ مسلم ملک کا سپنا دیکھ رہی تھی، ایک ایسی سرزمین جہاں مسلمان اپنا دین، مذہب اور تہذیب کے ساتھ آزادی سے جی سکیں۔ انڈین نیشنل کانگریس ایک متحد ہندوستان کا خواب دیکھتی تھی، ایک ایسا ملک جہاں سب ایک ہو۔ پولیٹیکل ٹینشن اینڈ ڈیمانڈ فار پاکستان۔ 1930 کے دوران ہندو مسلم سیاسی رشتے نازک ہوتے گئے۔ برٹش کے ڈیوائڈ اینڈ رول نے دونوں قوموں کے بیچ کے فاصلے اور گہرے کر دیے۔ 1940 کا لاہور ریزولوشن، جسے پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے، ایک نیا موڑ تھا۔ یہاں جناح نے صاف کہا: ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ان کا مستقبل ایک الگ ریاست میں محفوظ ہے۔ اس وقت دنیا میں دوسری ورلڈ وار چل رہی تھی۔ وار کے بعد برٹش سرکار کمزور تھی، ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ قوت کہ وہ ہندوستان پر زیادہ دیر تک راج کر سکیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آزادی دی جائے، لیکن کیسے؟ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیشن کا اعلان کیا۔ اس پلان کے مطابق ہندوستان کو 2 آزاد اسٹیٹس میں تقسیم کیا جائے گا: ڈومینین آف انڈیا اینڈ ڈومینین آف پاکستان۔ پاکستان کے 2 حصے تھے، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان، جو ہزاروں کلومیٹر دور الگ الگ تھے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل تھی سرحدیں کہاں سے کھینچنی ہیں۔ سر ریڈکلف، ایک ایسا آدمی جو کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں، ان کو صرف 5 ہفتوں میں ایک نیا نقشہ بنانے کا کام دیا گیا۔ سوچو، 15 کروڑ لوگوں کا فیصلہ صرف کچھ ہفتوں میں ہو گیا۔ ہیومن ٹریجڈی۔ 14 اگست 1947، آزادی کا دن، جہاں ایک طرف لوگ جشن منا رہے تھے، وہیں دوسری طرف تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن شروع ہو چکی تھی۔ لگ بھگ 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ اپنے گھر، اپنی زمین اور اپنے پرکھوں کے قبرستان چھوڑ کر نئی سرحدوں کے پار چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے چل کر سفر طے کیا، کچھ نے بیل گاڑیوں میں اور کچھ نے ٹرینوں میں، لیکن ان ٹرینوں میں سے کئی ایسی تھی جو صرف لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے۔ عقیدت اور نفرت کا جنون اتنا تھا کہ پرانے دوست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ گلیوں میں خون کا دریا بہتا تھا اور ہوا میں جلتے گھروں کی بو آتی تھی۔ تاریخ کے مطابق اس دوران لگ بھگ 10 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں عورتیں، بچے اور بزرگ بھی شامل تھے۔ لائف آفٹر پارٹیشن۔ پاکستان اپنی آزادی کے وقت ریسورسز کی کمی کا شکار تھا۔ گورنمنٹ آفیسز میں فرنیچر تک نہیں تھا، بینک میں کام کرنے کے لیے سکے کم تھے، آرمی، ریلوے اور انڈسٹری کا تقسیم بھی مسئلہ بنا۔ لیکن اس سب کے باوجود لوگوں کا جذبہ زندہ تھا۔ ریفیوجیز نے اپنے لیے نئے گھر بنائے اور نئی زندگی شروع کی۔ انڈیا نے بھی نئے سفر کا آغاز کیا، ایک آئین، ایک سیاسی نظام اور نئے سپنے لے کر۔ 1947 کی پارٹیشن صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ لاکھوں لوگوں کے لیے ایک زخم تھا جو ان کی پوری زندگی بھر نہیں بھر سکا۔ آزادی ملی، لیکن قیمت خون اور آنسو تھی۔ آج ہم جب آزادی کا جشن مناتے ہیں تو ہمیں ان قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اس ملک نے دیکھی، کیونکہ تاریخ صرف لکھی نہیں جاتی، وہ سکھاتی بھی ہے کہ ایک ملک کی اصلی قوت صرف زمین نہیں بلکہ اس کے لوگوں کا اتحاد اور محبت ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔